الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کون سی علامات ہے جو ظاہر کرتا ہے اور اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک فرماتا ہے۔ ایک چیز سمجھ لے کہ کامیابی کا دینے والا، عزت کا دینے والا، شہرت کا دینے والا، مقام کا دینے والا، لیول کا دینے والا، پوزیشن کا دینے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ ذلیل کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، کچھ گناہ اس نے کیا ہوگا یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کسی کو عزت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا اس کی بڑی پسند آ گئی ہوگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا۔ تو ہر شے پر اللہ غالب ہے، اور وہ چاہے بادشاہ کو فقیر کر دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اصحاب سے یہ وعدہ فرمایا اور اصحاب کو یہ بشارت دی کہ تم بہت جلدی فارس اور روم پر فتح غالب کرنے والے ہو۔ فارس اور روم مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو منافق بڑے اس وقت تعجب میں آ گئے، یہود و نصارہ بڑے تعجب میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم، وہ تو بڑے محفوظ ترین ملک ہے، ان کی جو ہے سیکورٹی تو بڑی اعلیٰ ہے، ان کی فوج بڑی اعلیٰ ہے، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جو ہے فارس اور روم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء۔ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ سارے ملک اللہ کے، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے سلطنت دے دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور عزت اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اور پھر اللہ کے رسول کی بشارت صحیح بھی ہوئی، فارس اور روم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے سلطنت دے دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کسی دیہات میں رہنے والے کو بادشاہ بنا دے، کسی بادشاہ کو اللہ دیہات کا مسافر بنا دے، گاؤں کا مسافر بنا دے۔ وہ کہاں گیا سکندر اعظم یونان کا، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا مصر کا فرعون، سکندر اعظم کا کوئی پتہ نہیں۔ منگولی نسل کا ہلاکو خان کہاں گیا، چنگیز خان کہاں گیا۔ یہ صرف کہانیوں کے قصے بنے ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین کی بادشاہت آج بھی باقی اور اسی میں بقا ہے، اسی سلطنت کو بقا ہے جو اللہ کی سلطنت ہے۔ اور وہ جسے بلند کر دے، وہ جسے عزت دے دے، وہ جسے بادشاہت دے دے، وہ جسے مقام دے دے، اسی کے مقام کو بقا ہے، اسی کی سلطنت کو بقا ہے۔ آج بھی محمد عربی کی سلطنت انسانوں کے دلوں پر غالب ہے۔ آج بھی رسول اللہ کا مقام مسلمان اور عاشقان رسول کے دل میں ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ جس کو بڑھا دے، اللہ جس کو مقام عطا کر دے، اس سے کوئی مقام چھین نہیں سکتا۔ اللہ جس سے مقام چھین لے، عزت چھین لے، اس کو کوئی مقام اور عزت دے نہیں سکتا۔ بات بس اتنی سی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کامیابی کی توقع اللہ سے کریں۔ آپ کسی کو اپنے کام سے خوش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کسی کو اپنے کام سے، اپنی سکلز سے خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، ایک بندے کو آپ کا کام پسند آئے گا، دوسرے کو نہیں آئے گا، وہ آپ سے اختلاف کر سکتا ہے، اور اختلاف وہ کیوں نہ کرے۔ شریعت نے بھی اس کا جو ہے، ہم کو شریعت میں بھی اس کی بات ملتی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کو اللہ کے رسول نے رحمت بھی کہا ہے۔ آپ کے کسی کام سے ایک بندہ خوش ہے، دوسرے کو اختلاف ہو سکتا ہے اس کی عقل کی بنا پر، لیکن وہ اختلاف کرے، علم اختلاف کرے، جاہلوں والا اختلاف نہ کرے۔
جہالت برا اختلاف نہ کرے، مارنے کاٹنے پر گالم گلوچ پہ نہیں، علم اختلاف آپ کر سکتے ہیں، اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے۔ تو ایک بندہ آپ سے خوش ہوگا، دوسرا بندہ ناخوش ہوگا۔ آپ کا باس اس کام کو لے کر کے آپ سے خوش ہے، مینیجر ناخوش ہو، اسٹاف ناخوش ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کام سے آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، اگر خوش کرنا ہے لوگوں کو، خندہ پیشانی والے بن جاؤ، ہنسمکھ مزاج والے بن جاؤ، حسن اخلاق اپنا لو، بولو اچھا بولو، اچھا نہیں بول سکتے چپ رہو، اپریشیٹ کرو، اپریشیٹ نہیں کر سکتے چپ رہو۔ یعنی اخلاق اگر آپ کے اندر ہے، اخلاق سے آپ اس کو خوش کر سکتے ہو۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ مقام کا، عزت کا دینے والا اللہ ہے، کامیابی کا دینے والا اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہو، کوئی لیول، کوئی پوزیشن دینا چاہتا ہو، اس کو سکسیس اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہو، کامیاب اللہ کرنا چاہتا ہو، اور وہ بندہ اپنے کام سے، اپنے علم کی بنا پر یا اپنی اسکلز سے اس مقام کو نہ پہنچ سکتا ہو، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ پاسبل ہے نا کہ بندہ اپنی اسکل سے وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پا رہا، اور کوئی بندہ اپنی اسکلز سے کبھی بھی کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اللہ کا فضل اگر شامل ہے وہ بندہ کامیاب۔ میں کس کامیابی کی بات کروں؟ صرف دیکھو، کامیابی صرف ظاہری کامیابی نہیں ہے کہ آپ کو مال مل گیا، آپ کو دولت مل گئی، آپ کو عہدہ مل گیا، آپ کو فن مل گیا، آپ کو بنگلہ مل گیا، آپ کو گاڑی مل گئی، نہیں۔ اگر فضل والی کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو بندے کو یہ سب بھی ملا، اور ایمان بھی نصیب ہوا، اور رضا الہی بھی نصیب ہو گئی، حسن اخلاق بھی اس کو نصیب ہو گیا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے، دنیا میں بھی کامیاب کر دے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے، دنیا کی وہ کامیابی جس نے فنا ہونا ہے، مال فنا ہونا ہے، عزت فنا ہونا ہے، صحت فنا ہونا ہے۔ ایک جملہ میرا ذہن میں رکھے، مال ایک جھٹکے میں، حسن ایک بیماری میں، عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ مال اللہ نے دیا ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے، صحت اللہ نے دیا ایک بیماری میں فنا ہو جائے، عزت اللہ نے دیا ایک غلطی آپ کی ہو گئی ختم۔ 99 آپ کے اندر اچھائیاں ہیں، 99 آپ کی خوبیاں ہیں، ایک غلطی آپ نے کر لی، 99 آپ کے جو ہے اچھائی کو، آپ کی نیکی کو، آپ کی بھلائی کو لوگ نہیں دیکھیں گے، ایک غلطی کو دیکھ کر آپ کی ساری نیکیاں لوگوں کے سامنے ختم ہے۔ ایک غلطی ہو، ایک غلطی اگر آپ کی، ساری عزت آپ کی ختم ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان پر تکبر اور غرور نہ کریں۔ حقیقی کامیابی اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا اور رضا الہی ہے۔ تو میں اس کامیابی کی بات کر رہا ہوں، اس مقام اور اس سکسیس کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں بھی، یعنی اللہ مال بھی آپ کو عطا کرے، دولت بھی آپ کو عطا کرے، اسی کے ساتھ وہ دولت آپ کی جو خرچ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا نفع ملے۔ تو اگر بندہ اسکلز سے، علم کی بنا پر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مال کی آزمائش میں اللہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف کی آزمائش میں اس کو ڈال دیتا ہے، اولاد کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس پر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اب وہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صبر کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام اور کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال میں کمی کر کے، مال کی آزمائش میں ڈال کے، اولاد کی آزمائش میں ڈال کے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور اس پر اگر بندہ صبر کر لے تو فَلَا تُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ضرور آزمائیں گے، تو آزمائش تو ہونی ہے، اور پھر اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ پریشانی اگر آئے، مصیبت اگر آئے تو ڈرے نہیں، اس پر صبر کرے،
اگر آپ صبر کریں گے، ہم سب صبر کریں گے پریشانیوں پر، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آزمائش کے ذریعے، اسی صبر کے ذریعے ہمیں مقام عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس طریقے سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر صبر کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کو کامیاب کرتا ہے۔